बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू जैसे कि तमाम अहबाब जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म है। इससे पहले उस्मान रिमज़ी साहब इसी नशिस्त पे बयान कर चुके हैं कि रवायत क्या है और जदीदियत क्या है। तो आज का हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो अपने आप में ये लफ्ज़ जो है पोस्ट मॉडर्निज़म, इसके क्या मानी है। इसके मानी मुतय्यन करना जो है वो बहुत ही एक मुश्किल अमर है और उसकी बुनियादी वजह भी ख़ुद इसकी जो है कंडीशनिंग है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि ये कोई इल्मी चीज़ नहीं है बल्कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है। उस पर हम बाद में बात करेंगे वो क्या मुराद है, लेकिन सादा सा इतना समझ लेना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्निज़म से मुराद ये है कि जो जदीदियत के बाद है। लफ्ज़ी मानी तो यही हमें समझ में आता है कि जो जदीदियत के बाद में है, और मॉडर्निज़म का जो इरा है उसको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है तकसीम करते हैं। मैं थोड़ी सी इस पर बात करके फिर आगे जो है बात करूँगा। मॉडर्निज़म बाज़ अकात लोग इसको 1850 से 1950 तक या 1960 तक मुतय्यन करते हैं, और बाज़ लोग इसको जो है वो कांट से भी शुरू कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरतीबें हैं। यानी इस तरह समझ लीजिए कि जो जदीदियत है वो 20वीं सदी का इब्तदाई हिस्सा है। वो 1900 से लेकर 1960 तक इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई जदीदियत। अब इसी दौरान एक दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसे हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के नाम से जानते हैं। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम। जदीदियत के मानी हमने ये समझे थे कि इंसान जो है अपनी अक्ल पे फोकस करेगा, अपनी अक्ल को तरजीह देगा हर उस चीज़ पे जो कि उसकी अक्ल से मावरा है। इससे क्या मुराद है? मसलन ये है कि जब कांट ने वो आर्टिकल लिखा कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, कि रोशन ख्याली क्या है, तो उसने कहा कि रोशन ख्याली ये है या इंसान का एनलाइटन होना ये है वो किसी भी बैरूनी चीज़, मसलन चाहे वो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है, कोई बड़ा ज्ञानी शख्स हो सकता है, उसके बग़ैर हम अपनी अक्ल से फ़ैसला करेंगे हर चीज़ का। कोई किताब नहीं सुपीरियर होगी, कोई शख्स सुपीरियर नहीं होगा, हम अपनी अक्ल से हर चीज़ का फ़ैसला करेंगे। तो 20वीं सदी में जब ये दो अजीम जंगें होती हैं तो इंसान ये देख लेता है कि रैशनैलिटी जो है वो किस तरह से इंसान को इस नतीजे तक पहुंचाती है कि वो ख़ुद को ही तबाह बर्बाद कर छोड़ता है। उसकी बुनियादी वजह जो सामने आती है वो ये है कि रैशनैलिटी और जो पावर है उसका आपस में जो गठजोड़ है कि ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है। इससे पहले जो नीचे है वो इस चीज़ का ऐलान कर चुका था कि गॉड इज़ डेड। गॉड इज़ डेड से ये मुराद ये है कि मज़हबियत का ख़ात्मा हो गया है। अब जो है मज़हबियत जो है वो या क्रिश्चियनिटी ख़ास तौर पे वो ख़त्म हो गई है। अब जो है बुनियादी तौर पे ऐसे इंसान की हमें तश्कील करनी चाहिए जो कि ताकत हासिल करे, क्योंकि इंसान का असल मकसद ताकत हासिल करना है। तो सबसे पहले हमें जो पोस्ट मॉडर्न लोग हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं जिनको कहना चाहिए, वो 1960 में कुछ मुफक्रीन सामने आते हैं जिनमें से बड़े नाम जो है हम 2-3 नामों पे और उनकी बुनियादी चीज़ों पे आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ल्यूट्रार्ड की। ल्यूट्रार्ड ये कहता है कि पोस्ट मॉडर्निज़म असल में जो है वो इनक्रूडेलिटी है टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, के जो महाबयानिए हैं या बड़े बयानिए उनको कहना चाहिए, उनके मुखालफ या उन पे गैर यकीनी सूरत हाल का पैदा हो जाना पोस्ट मॉडर्निज़म है। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करता हूँ। महाबयानिए क्या हैं या मेटा नैरेटिव्स क्या हैं? मिसाल के तौर पे कि इंसान जो है वो दर्जा बदर्जा तरक्की कर रहा है। जदीदियत ने बताया कि इंसान तरक्की कर रहा है। आजकल भी हम ये आम सुनते हैं कि इंसान तरक्की कर रहा है। ये एक बड़ा बयानिया है। इस पे एक क्वेश्चन मार्क बनता है, क्या इंसान वाकई ही तरक्की कर रहा है? इसी तरह मेटा नैरेटिव ये है कि इंसान की अक्ल जो है वो सुपीरियर है। ये भी एक बड़ा बयानिया है। बड़ा बयानिया से मुराद ऐसा बयानिया जो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर इंसान पे उसका इतलाक़ किया जा सके। जैसे हम अक्ल की बात करते हैं तो हर इंसान पे इसका इतलाक़ करते हैं कि हर इंसान अक्ल रखता है,
हर इंसान सोच समझ सकता है, हर इंसान अपना अच्छाई और बुराई उसका फ़ैसला कर सकता है। तो ये महाबयानिए हैं, जैसे सोशलिज़म महाबयानिया है और इसी में मज़ाहब भी शामिल है। तो ल्यूट्रार्ड ये कहता है कि पोस्ट मॉडर्निज़म बुनियादी तौर पे क्या है कि महाबयानिए उन पे जो है वो यकीन ना रखना पोस्ट मॉडर्निज़म है। तो ये सादा सी जो है उसकी बात हमें समझ में आती है। दूसरा बड़ा मुफक्किर जो पोस्ट मॉडर्निज़म में कह लीजिए नाम पैदा होता है, अच्छा जो मैं तरतीब बता रहा हूँ इससे मुराद ये नहीं है कि ये पहले नंबर पे बड़ा मुफक्किर है, ये दूसरे नंबर पे, ज़ाहिर है मुझे एक तरतीब तो बनानी है इसकी। तो वो है दरीदा। दरीदा का नाम जब हम सुनते हैं तो ख़ास तौर पे जो ज़बान और बयान है उसका हमारे जहन में एक चीज़ आती है। दरीदा का काम सारा ज़बान पे है, लिंग्विस्टिक पे है। वो कहता है कि जो जितने भी नैरेटिव बनते हैं, जो महा नैरेटिव हैं, ठीक है, मेटा नैरेटिव है, अभी हमने जिस पे बात की है, वो कहता है कि ये सारे बनते हैं ज़बान के अंदर तश्कील पाते हैं और ज़बान के अंदर जितने भी अल्फाज हम सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनकी बुनियाद होती है किसी और ज़बान पे। किसी और ज़बान से मुराद ये है कि किसी और वर्ड्स पे। मिसाल के तौर पे कि हम जब भी कोई लफ्ज़ बोलते हैं, मसलन हम रात का लफ्ज़ बोलते हैं तो रात की बुनियाद जो है वो दिन पे रखते हैं, तो एक तरह की बाइनरी हम बना देते हैं। हम मर्द का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसकी बुनियाद हम औरत के लफ्ज़ पे रखते हैं। तो ये लफ्ज़ जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, नैरेटिव बनते हैं इस तरह से। लेकिन वो कहता है कि इस तरह एक मसला ये है, एक तो ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की कोई दलील नहीं है कि रात जो है वो दिन पे डिपेंडेड है अपनी तफ़हीम में, ठीक है। इसमें आप बुनियादी अगर चीज़ समझना चाहें, शाम भी है। अब रात और दिन के अलावा हम बाइनरी अपोजिशन में सोच नहीं पाते, लेकिन एक तीसरी चीज़ हमें नज़र आती है, शाम। अब उसमें दिन का कितना हिस्सा है, रात का कितना हिस्सा है, लेकिन वो अपनी ज़ात में, शख्सियत में एक तीसरी एंटिटी बन गई है। तो हम जब इसी तरह जब किसी मतन को पढ़ते हैं, मतन से मुराद ये है कि कोई भी तहरीर पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें भी जब हम मुतय्यन करते हैं, मिसाल के तौर पे हम अगर गालिब की कोई गज़ल पढ़ते हैं या कोई एक लफ्ज़ इश्क का हम पढ़ लेते हैं कहीं पे, तो इश्क के मानी क्या हैं वो तय होता है कि उस वक्त का कल्चर क्या है, कंडीशन क्या है, उस वक्त इश्क के क्या मानी है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो इश्क का लफ्ज़ है उसके मानी आते हैं फ़ारसी गज़ल से, उसके मानी यहाँ पे पंजाबियों के यहाँ इश्क का क्या मानी है उससे मुतय्यन नहीं हो रहे उर्दू ज़बान में, वो मुतय्यन हो रहे हैं फ़ारसी पे। फ़ारसी में इश्क के कहाँ से आए हैं वो फिर किसी और ज़बान पे डिपेंडेड होंगे। इसी तरह जो मानी है किसी भी लफ्ज़ का, चाहे वो मजहबी मतन हो, चाहे वो लिटरेरी मतन हो, वो डिफरेंस में पड़ा रहता है, यानी इल्तवा में पड़ा रहता है। हम किसी भी मानी को जो है वो इसका मुतय्यन नहीं कर सकते कि इस तहरीर के यही मानी है, क्योंकि मानी जो हैं वो रीडर पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं शेर पढ़ता हूँ कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, अब यहाँ पे एक इंतहा का मेरा पर्सनल तसव्वुर भी है, एक इश्क का मेरा पर्सनल तसव्वुर भी है, एक इकबाल के यहाँ तसव्वुर है इंतहा का और इश्क का। अब जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, उसके नज़दीक क्या मानी है और जो पढ़ने वाला है उसके नज़दीक मानी उसके अपने हैं। यानी इसी से एक जो है वो बार्थ ने एक नुक्ता नज़र पैदा किया है कि ऑथर इज़ डेड, यानी मुसन्नफ़ जो है फौत शुदगान में समझें। मसलन आपने शेर कह दिया या आपने कोई तहरीर लिख दी, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते इसके यही मानी हैं। इसको इंटेंशनलिज्म कहते हैं कि मेरे ये बात करने की इंटेंशन यही है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन सुनने वाला, जैसे मैं अब जितनी भी बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने अपने पस मंज़र की वजह से उनको आप अलग-अलग समझ रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज़म ये करता है कि इससे पहले जो तरीक़ाकार चलता आ रहा है कि मानी मुतय्यन होते हैं, ज़बान जो है स्टेबल होती है, तो वो इसका इनकार करते हैं कि नहीं, कोई भी तहरीर जो है उसके मानी फिक्स्ड नहीं है, वो सब्जेक्ट की वजह से बदलते रहते हैं। यानी कारी जैसा होगा, इसको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, उसके नज़दीक बदलती रहेगी। यानी ये भी एक की फैक्टर है
جو ہمیں اس میں پوسٹ ماڈرنزم میں نظر آتا ہے کہ آتھر از ڈیڈ اور معنی ریڈر متعین کرے گا، یعنی جیسے مجھے کوئی چیز سمجھ آئے گی میں اس کو ویسے ہی مانوں گا، ویسے ہی سمجھوں گا۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو اگر سمجھنا چاہیں خاص طور پہ شاعری کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا مختلف جو مذہبی متون ہیں ان کی جو تفاسیر وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہر شخص کی ایک ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ خدا جو ہے یا آتھر جو ہے وہ تو ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہے، تو اتنی ویریشن کسی متن میں کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اسی کو وہ جو ہے نا بنیاد بناتا ہے کہ انٹر ٹیکسچولیٹی کی وجہ سے، کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس سے پرانا ایک ٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے، اس پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ بات کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نتھنگ از آؤٹ آف دا ٹیکسٹ، کہ متن کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ متن کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کہ یہ صوفے ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ مکان ایگزسٹ نہیں کرتا، یا چاند ایگزسٹ نہیں کرتا، نہیں، ان کے معنی متن کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ ٹیکسٹ کے اندر ہے، وہ زبان کے اندر ہے۔ اسی لیے جو ریالٹی ہے جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں، جس کو جدیدیت نام دیتی ہے کہ عقل سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ریالٹی جو ہے وہ زبان کے ذریعے تشکیل پاتی ہے، اس کو ہم صرف عقل سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ ویریشن اس میں آتی رہتی ہے۔ تیسرا بڑا جو مفکر ہے اس میں وہ مشل فوکو ہے۔ فوکو کی جو تھیوری ہے وہ ہے ایپسٹیم کی تھیوری۔ فوکو یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر دور جو ہے، ہر زمانہ، اس کا ایک خاص مزاج علم ہوتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے میتھڈز ہوتے ہیں، علم کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور علم کی ایک حد بندی ہوتی ہے، علم کا ایک طریقہ کار کہہ لیجئے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یہ انڈکٹیو میتھڈ ہے، یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے، کسی چیز کو جاننے کے یا پرکھنے کے مختلف جو میتھڈ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر زمانے کی اپنی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے۔ میں اس کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پہ کہ جیسے آج کل جو ہے سائنس کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو وہ سائنس کیا ہے؟ ایک ایپسٹیم ہے۔ ہر چیز کو ہم جسے ویلڈ کہنا چاہتے ہیں یا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی جو ہے لاجیکل ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اس زمانے کی جو ایپسٹیم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ سائنٹیفک ہے۔ تو ہر زمانے کی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے، اس لیے جو بھی علم پیدا ہوتا ہے وہ ایک خاص زمانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک خاص کنڈیشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور ایک خاص زمانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ریلیونس یا اس کا کوئی اوتھینٹسٹی دوسرے زمانے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہر زمانے کی خاص ایپسٹیم ہوتی ہے، اسی لیے وہ علم جو ہے اسی خاص زمانے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، بعد میں اس کو حقیقت کے طور پہ یا سچ کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سائنٹیفک میتھڈ آج جو ہے وہ چل رہا ہے ایک حقیقت کی نمائندگی کے لیے یا اس کو پیش کرنے کے لیے، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور میتھڈ آ جائے اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کو فلوپ قرار دیا جائے۔ اس پہ بھی خیر کافی تنقید ہو چکی ہے فلسفی آف سائنس میں، کہ سائنس میں کیا کیا فلا ہے یا سائنس کس طرح سے حقیقت کا بیان نہیں ہے۔ اسی میں ایک فوکو بات کرتا ہے، وہ ہے کہ علم اور طاقت کا ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم پیدا ہوتا ہے طاقت سے، اور طاقت ہی علم کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ علم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی حقیقت جاننی ہے، بلکہ علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح ایک خاص قسم کی حقیقت کو بنانا ہے، پھر لوگوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ وہ فوکو کا کام جو ہے وہ مختلف جو مطلب سکول ہیں، جیلیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان پہ وہ کام کرتا ہے، اور کیونکہ وہ ہسٹورین ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ کیسے ایک خاص وقت میں جیلیں بنی، اس سے پہلے جیلیں نہیں ہوتی تھی۔ ایک خاص وقت میں ہاسپٹل بنے، اس سے پہلے ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک مریض کا دل کر رہا ہے جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ کوئی پان کھانا چاہ رہا ہے مریض، تو ڈاکٹر اور ہاسپٹل اس کو کنٹرول کر لے گا کہ آپ پان نہیں کھا سکتے، یعنی اس کی زندگی کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی کی مثال اگر آپ اسکول پہ اپلائی کریں تو آپ خاص قسم کی آپ نے وردیاں پہننی ہیں، ٹھیک ہے، خاص قسم میں آپ نے اٹھنا ہے، خاص قسم میں آپ نے بیٹھنا ہے خاص وقت پہ،
تو اس کے بغیر آپ ہل جل نہیں سکتے. تو یہ ایک طرح کی ڈسپلنری سوسائٹی بنائی جاتی ہے, ڈسپلن کے نام پر آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ جو جتنے ادارے ہیں ان سب کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ ان میں جتنا بھی علم کی پیداوار ہو رہی ہے بنیادی طور پہ وہ طاقتور لوگوں نے پیدا کیا ہے, اور عام لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ڈسپلن کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے انسٹیٹیوشن کیا کیا ہے, ان کو بنایا ہے. تو یہ جو ہے پوسٹ ماڈرن وہ کام ہے. وہ کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, حقیقت اصل میں کیا ہے کہ طاقتوروں کا بیانیہ ہے, کہ طاقتور جو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے وہی حقیقت ہے, کیونکہ علم کی جتنی پروڈکشن ہے وہ کن کے ہاتھ میں ہے, وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو سائنٹیفک جتنا بھی کام ہو رہا ہے تو وہ ہم کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے؟ اس کے پیچھے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, اور طاقت سرمایہ کی بھی ہوتی ہے, طاقت جو ہے وہ سوشل جو ہے انسٹیٹیوشنز کی بھی ہوتی ہے. تو اگین طاقت کا بیانیہ جو ہے وہ حقیقت کا بیان ہوتا ہے, نہ کہ کوئی حقیقت اس طرح کی دنیا میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یونیورسل افاقی حقیقت نہیں ہے, وہ سارے کیا ہیں, بیانیے ہیں. اور بیانیوں میں میٹا نیریٹیوز جو ہیں بڑے بیانیے, ان کو وہ کہتے ہیں کہ رد کرتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے بیانیے جو ہے, خاص طور پہ میں ایک خاص گاؤں میں رہتا ہوں, خاص شہر میں رہتا ہوں, خاص ملک میں رہتا ہوں, تو وہاں جو ہے وہ حقیقت ہو سکتی ہے میرے وقتی کام چلانے کے لیے, لیکن اس کا اطلاق افریقہ میں رہتے ہوئے کسی شخص پہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک دو اور بڑے مفکرین ہیں, میں صرف جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف ایک آدھ ان پہ بات کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ جو پوسٹ ماڈرنزم کے بڑے مفکرین ہیں جیسے بوڈلیئرڈ ہے, وہ بیان کرتا ہے کہ جو خاص طور پہ کمپیوٹر ایج ہے اس میں حقیقت جو ہے وہ ریپلیس ہو گئی ہے سمبل اور سائنس کی بنیاد پہ. مثلاً اب اسٹیمولیشن کی وہ بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ ہم کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, یا جیسے سوشل میڈیا ہے مختلف ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہیں, یا ایڈز ہم دیکھتے ہیں, وہ سائنس ہیں اور سمبلز ہیں, علامتیں ہیں. علامتیں جو ہیں جدیدیت میں کیا ہوتی تھی کہ وہ حقیقت کی علامت ہوتی تھی. اب جتنی بھی علامتیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ حقیقت کا جو ہے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, بلکہ وہ کسی اور علامت پہ بیسڈ کرتی ہیں. تو اسی طرح ایک ہائپر ریالٹی جو ہے وہ تشکیل بن گئی ہے, یعنی حقیقت جو ہے اب ویسی نہیں رہ گئی بلکہ ہائپر ریئل ہو گئی ہے کمپیوٹر کی آنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے. تو ہم سب جو ہیں وہ اس دنیا کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں ریدر دین کہ جو ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, جس کو جدیدیت آؤٹر ورلڈ کہتے ہیں اس کو, یا یہ کائنات ہے اس کو ہم حقیقت مانتے ہیں. تو یہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے بودلیئرڈ کی, وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل میں حقیقت اب کیا ہے, سائنس اور سمبلز ہیں جن کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارا سب کا سوشل میڈیا کے دور کا ایکسپیرینس ہے. تو ایک دو اور بھی بڑے لوگ ہیں اس میں, لیکن وقت محدود ہونے کی وجہ سے صرف ان کا میں نام لے دیتا ہوں. جیسے رچرڈ رورٹی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسے جو پرانا فلسفہ ہے جو سقراط اور افلاطون, وہ کہتے ہیں کہ انسانی ذات کے اندر جیسے ایک اسینشل چیز ہوتی ہے, روح ہے مثال کے طور پہ, ایک جوہر ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا غلط ہے, انسان کے اندر جو ہے کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہہ سکیں کہ اس کو یہ جوہر ہے انسان کا, کہ انسان کے بنانے کا یہ مقصد ہے. مثال کے طور پہ وہ انسٹرومنٹلزم کی طرح انسان کو دیکھتے ہیں, جیسے چھری ہوتی ہے تو چھری بنانے کا مقصد ہو سکتا ہے بنانے والے کے نزدیک صرف پھل کاٹنا ہی ہو, ٹھیک ہے, لیکن چھری کے کتنے استعمال ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے جو ہے وہ نہ صرف پھل کاٹتے ہیں, آپ جو ہے کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی گردن کاٹ سکتے ہیں. تو کیا چھری بنانے کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح انسان میں بھی کوئی اسینشل اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جسے ہم فطرت کہہ سکیں یا نیچر کہہ سکیں. تو یہ جو ہے بڑے مفکرین ہیں پوسٹ ماڈرنزم میں, اور یہ چند ان کے آئیڈیاز ہیں جن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے, موضوعی ہے, ہر انسان کی اپنی حقیقت ہے. اس کی وجہ سے میں اس کو پوسٹ ماڈرنزم نہیں پاسٹ ماڈرنزم کہتا ہوں, کیونکہ یونان میں جو
ऐसे लोग पाए जाते थे सोफिस्ट, जो ये कहते थे कि मैन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, कि इंसान हर चीज़ का पैमाना है, यानी कि मैं जिसे सही समझता हूँ वो सही है और जिसे मैं गलत समझता हूँ वो गलत है। इसीलिए मैं जो पर्सनली पोस्ट मॉडर्निज़म को पास्ट मॉडर्निज़म कहता हूँ, क्योंकि ये इनका बयानिया है जो इससे पहले भी ग्रीक के यहाँ चलता रहा है। तो अभी सवाल हो किसी का तो वो सवाल ये है कि जी क्या माबाज जदीदियत जो है ये सच और झूठ के दरमियान फ़र्क को धुंधला नहीं देती? बिल्कुल ना सिर्फ धुंधला देती है, वो कहते हैं कि सच क्या होता है, आपने कैसे सच को मुतय्यन करते हैं। मतलब सच की मुख्तलिफ डेफिनेशंस है ना, जैसे थ्योरी ऑफ ट्रूथ है कि एक होता है एग्जिस्टेंट थ्योरी ऑफ ट्रूथ। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है, आप जाएं और देख लें कि बारिश हो रही है, तो सच एक किस्म ये है। एक किस्म है कि कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं मानता हूँ ऐसे खुदा पे मैं यकीन रखता हूँ जो सब कुछ कर सकता है, और अब मेरे सामने एक बयान आता है कि ये मौजज़ा है, तो मैं उस मौजज़े को भी मान लूँगा इस बुनियाद पे, क्योंकि मैं ऐसे खुदा पे यकीन रखता हूँ जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ये जो है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ है कि एक बड़े निज़ाम को मैंने मान लिया, एक कुल को मैंने मान लिया, यानी खुदा को अगर कुल तसव्वुर करें तो उसमें जो जुज़ियात आ जाएंगी, मतलब मौजज़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो उसे भी फिर मैं मान लेता हूँ। सच की एक डेफिनेशन ये है। तीसरी एक डेफिनेशन ये है जिसे प्रैग्मैटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि सच वो है जो मुझे ना सिर्फ दिखाया जाए बल्कि जो मुझे नतीजा पैदा करे। मतलब आप कहते हैं कि जो सच्चाई पे अमल करता है वो मिसाल के तौर पे अमीर हो जाता है, या वो तरक्की करता है, या वो उसको तस्कीन रहती है। तो सच की एक डेफिनेशन ये भी होगी कि वो नतीजा पैदा करे। अगर नतीजा पैदा नहीं कर रहा तो वो सच नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा करेंगे सच की अगर इतनी किस्में हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो सच और झूठ को धुंधला देते हैं, बल्कि वो सच जो है किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं उससे वो डिफ़ाइन होता है। तो धुंधलाने वाली बात नहीं है, बल्कि वो सब्जेक्ट पे इसको उसको तैनात करते हैं कि सब्जेक्ट इसका फैसला करेगा, ना कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। असल में वो सच और झूठ में जो बुनियादी चीज़ कहते हैं, ना कोई ऑब्जेक्टिव फॉल्स है, ना कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ तो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ का ही इनकार करते हैं, जिसे वो कहते हैं कि मेटा नैरेटिव्स को हम नहीं मानते। यानी इन सब लोगों में, जिसे मैं पोस्ट मॉडर्निस्ट कह रहा हूँ, फ़िलासफ़र्स, बुनियादी तौर पे ये भी इन पे इल्ज़ाम है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। ये सारे अपने बारे में क्लेम नहीं करते कि हम पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। तो ये सारे, इनमें जो कॉमन चीज़ पाई जाती है वो ये कि ये सारे मॉडर्निज़म के अगेंस्ट है। मॉडर्निज़म क्या है कि इंसानी अक्ल, फ्रीडम और इंसान के अंदर जो फितरत वदियत है वो बुनियादी चीज़ें हैं, और ये कि सच को जाना जा सकता है, ये जदीदियत का बुनियादी स्लोगन है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, उसको जाना नहीं जा सकता, वो सब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। इसीलिए मेरा सच और आपका सच दोनों डिफरेंट है। अच्छा, इससे एक मुतल्लिका ये सवाल कि अगर बालदारदीन ये कहते हैं कि माबाज जदीदियत जो फिक्र है इससे इंतशार फैल जाएगा, जिस तरह आप ये बना रहे हैं, अगर हर बंदा ही अपना सच लेके चला फिरेगा तो क्या इससे इंतशार नहीं पैदा हो जाएगा? हाँ, ये इस पे बुनियादी तौर पे यही तनकीद है। मतलब चॉम्स्की वगैरह जो है या हैबरमास जो है वो इस पे यही तनकीद करते हैं कि बुनियादी तौर पे जब आप इस तरह करते हैं तो एक सोसाइटी जो है वो बिखर जाती है। मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं कि पूरी ज़बान को जो है दोबारा उसकी तश्कील करनी चाहिए, क्योंकि वो बाइनरी अपोजिशन में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है, या चेयरमैन, तो आप ये कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट के आप क्योंकि ख़वातीन को भी इसमें शामिल करना है तो आप चेयर पर्सन कर लें, चेयरमैन ना करें। ठीक है, तो पूरी ज़बान की दोबारा उसकी डिकन्स्ट्रक्शन होगी, और ज़ाहिर जब डिकन्स्ट्रक्शन करेंगे तो आपके जो जहन के बने हुए साजे हैं, जिस बुनियाद पे हम सोचते हैं या गौर व फिक्र करते हैं, वो सारे बिखर जाएंगे और हम कभी भी सच तक नहीं पहुंच सकते, या ओरिजिनल जो मानी है वो मतन के उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो डिपेंडेंट जो है वो चलते रहेंगे, इल्तवा में रहेंगे मानी, तो हम हकीकत तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। सवाल ये है कि
پہلے زمانے میں ذہن سازی اگر مذہب کرتا تھا تو موجودہ زمانے میں سائنس کرتی ہے. سائنس کا کرنا ہی جدیدیت ہے. اس کا اس جگہ پر آ جانا یعنی سائنس کا یہ درجہ حاصل کر جانا جدیدیت. کیا جدیدیت ایک مذہبی آدمی جو ایک حقیقت پہ یقین رکھتا ہے جسے خدا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پورا نظام ہے, کیا نقصان ہوگا ایک عام آدمی کو, ایک یا پڑھے لکھے آدمی کو, اگر وہ جدیدیت یا ماں با جدیدیت کو سمجھتا نہیں؟ ہاں, یہ بہت جو ہے نا وہ اچھا سوال ہے کہ ایک عام انسان کو اس سے کیا فرق پڑے گا. عام انسان اب اس وقت اگر ہم اپنی کنڈیشن یا صورتحال کا معائنہ کریں, مثال کے طور پہ کہ ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں, ہم سب کچھ ہمیں میسر بھی آ جاتا ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں تسکین کیوں نہیں ہوتی؟ تسکین کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دور پوسٹ ماڈرن ایرا اس کو کہا جاتا ہے, یا اس کو ایک لفظ اور بھی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, پوسٹ ماڈرن کنڈیشن, کہ اب انسان جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جس میں ہر طرف کیوس ہے. مطلب بوڈلیئر کی میں نے مثال دی کہ مختلف جو اشتہار وغیرہ وہ لگتے ہیں یا انفارمیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے کہ دیر از مور اینڈ مور انفارمیشن اینڈ لیس میننگس, کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہے لیکن جو معنی ہے وہ کم سے کم ہے. تو عام انسان اگر اس کو نہیں سمجھتا تو وہ جو بنیادی جوہر ہے اس کے اندر, ذات کے اندر ایک شخصیت ہے, اس کو وہ کھو دے گا. اب دیکھیں کہ شخصیت کو کیسے ہم کھو رہے ہیں. مثال کے طور پر میری شخصیت آپ کی شخصیت سے علیحدہ ہے, اس کا صرف ایک ہی ٹول نہیں ہے, ایک ہی فنکشن نہیں ہے کہ آپ کا ناک میرے ناک سے مختلف ہے. نہیں, آپ کا وہ ذوق مختلف ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ چاول کھانا پسند کرتے ہیں, میں روٹی کھانا پسند کرتا ہوں, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی برگر والی دکان پہ آپ چلے جائیں تو سارے لوگ ایک جیسے برگر ہی کھا رہے ہیں, ایک جیسے برانڈ ہی پہن رہے ہیں. تو اس سے آپ کی جو شخصیت ہے یا انفرادیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ہم ایک سسٹم میں ڈھل رہے ہیں, انفرادیت ختم ہو رہی ہے. جب انفرادیت نہیں رہے گی تو آپ چاہے مذہبی ہوں چاہے غیر مذہبی, دونوں میں آپ کا وجود خطرے میں ہے, کیونکہ آپ نہ کچھ محسوس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں کتنا بھی سیر و سیاحت کر لوں, میں کتنی بھی مثال کے طور پہ انٹرٹینمنٹ دیکھ لوں, میں کتنا بھی مذہبی جو ہے کنٹینٹ دیکھ لوں سوشل میڈیا پہ, اس کے باوجود میرے اندر تبدیلی نہیں آتی. وہ سیم رہتا ہے, میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہتا ہوں. اس کے بعد بھی میں چاہے کتنی کتابیں پڑھ لوں, چاہے کتنا کچھ بھی کر لوں. اس کی بنیادی یہ بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہماری کنڈیشننگ کس طرح ہو رہی ہے, اور میٹا جو نیریٹیوز ہیں اس کے پوسٹ ماڈرنزم کے, وہ کس طرح سے آ رہے ہیں, اس کے ٹولز کیا ہیں, تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. ایز اے انسان ہماری انفرادیت قائم رہے, اور اگر مذہبی شخصیت ہے, مذہبی انسان ہے, تو اس کے اندر جو مذہبی جذبہ ہے, جس کو مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ دین, مثال کے طور پر اگر اسلام کی بات کریں کوئی دین فطرت ہے, تو وہ فطرت اس کے اندر قائم رہے. ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا, ریپلیکا ہوگا. مثلا نماز لوگ پڑھتے رہیں گے لیکن ان کے اندر روحانیت نہیں آئے گی, ان کے اندر سکون نہیں آئے گا. تو یہ ڈفرینشیٹ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیز جو ہے پیدا ہوگی عام انسان کے لیے بھی, کہ ہمیں جو ہے وہ کیوں سکون حاصل نہیں ہو رہا, جو کہ آج سے 20-40 سال پہلے, میں اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہمارے ہر چیز لیٹ یہاں پہ پہنچتی ہے, تو پوسٹ ماڈرنزم ہی یہاں پہ ایک طرح سے لیٹ ہی پہنچا ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ انسانوں کو جو ہے بحیثیت انسان وہ زندگی بامعنی نہیں لگ رہی. تو ایک عام انسان اس سے یہ سمجھ سکتا ہے اور خود کو دوبارہ ایز اے انسان جو ہے وہ بنا سکتا ہے یا بحال کر سکتا ہے. جی میرا ایک اور سوال ہے سجاد بھائی, کیونکہ میرا ماں باپ نوآبادیاتی مطالعہ تھا تو اس کے حوالے سے ہے کہ اگر یہ ماں باپ جدیدیت جو ہے یہ ہر ایک حقیقت کو نسبتی کر دے گی, حقیقت کو نسبتی بنا دے گی, تو پھر کیا ہم کسی بھی قسم کے فکری اصول یا اخلاقی پیمانے پر کھڑے قائم رہ سکیں گے؟
ہاں یہ ایک بڑا جو ہے مسئلہ ہے پوسٹ ماڈرنزم میں کہ جب وہ ہر چیز کو اضافی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ جب سوکریٹیز کی بھی یعنی سقراط جسے ہم کہتے ہیں اس کی بھی بحث ہوئی سوفسٹ سے. صوفی اس وقت میں لوگ ہوتے تھے پڑھانے والے نا, پیسے لے کے پڑھاتے تھے, تو ان سے بحث ہوئی. ان کا بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ جو سچ ہے وہ ذاتی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ سقراط نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ پھر تو ہر انسان کا جو سچ ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا سچ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو میری بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ سوفسٹ جو ہے وہ خاموش ہو گیا. حالانکہ اس نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ہر انسان کا سچ جو ہے اپنا سچ ہوتا ہے تو پھر اگر میں کہوں کہ آپ کا سچ صحیح نہیں ہے پھر میری یہ بات بھی درست ہونی چاہیے. تو پوسٹ ماڈرنزم میں یہ مسئلہ ہے. اسی وجہ سے کوئی اصول, قاعدہ, قانون, کوئی پالیسی جو ہے وہ یونیورسل نہیں بنا سکتے یا اس کو ورلڈ وائڈ نہیں بنا سکتے. اسی لیے وہ سائنس کو بھی رد کرتے ہیں اور سائنس کو بھی پاور کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ سائنس بنیادی طور پہ کوئی حقیقت کی نشاندہی نہیں کرتی بلکہ وہ پاور ٹول ہے. ابھی ہم نے جو ہے ایون کہ غزہ میں بھی دیکھا کہ وہ پاور ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے, نہ کہ وہ اخلاقی جو چیز ہوتی ہے جو جنگوں میں ایک اخلاقی جواز بنایا جاتا ہے وہ بھی نہیں بنایا گیا. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اچھا, لاسٹ سوال ہے, کیونکہ جو کلونیلزم کا آغاز اور جدیدیت تقریباً یہ بین پاس ساتھ ساتھ چلے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہے جہاں پر نوآبادیاتی نظام رہا تو اس نوآبادیاتی نظام کو توڑنے میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے مابعد جدیدیت؟ ہاں, یہ بنیادی طور پہ اس میں دریدہ جو ہے وہ کافی اہم شخصیت ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بنیادی تصور یہ ہے کہ جو بھی آپ لفظ ہو اس کے متبادل اس کو الٹا کے دیکھیں, ہر چیز کو ایک بار الٹا کر کے دیکھیں. مثال کے طور پہ اگر ہم پہ برٹش رول رہا ہے اور اگر ہم برطانیہ پہ راج کرتے تو کیا پھر بھی ہم ایسے ہی ہوتے؟ یعنی یہ ڈیکنسٹرکشن کا عمل ہے. ظاہر ہے جواب ہے نہیں. ہمارا کانفیڈنس اور ہوتا, ہماری لیگیسی اور ہوتی, بلکہ ہمارے جو مذہبی بیانیے ہیں جو کلونیلزم کے بعد آئے ہیں, جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں, چاہے وہ آپ سر سید کا اسکول آف تھاٹ ہے, شبلی اسکول آف تھاٹ ہے, یا جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں جو اس کے بعد برٹش راج کے بعد آئے ہیں, تو آپ ان کو اس تناظر میں اگر دیکھیں گے کہ اگر وہ برٹش نہ آئے ہوتے کیا ہماری مذہبی فکر بھی ایسے ہی ہوتی. ٹھیک, تو یہ ڈیکنسٹرکشن کا جو عمل ہے, یعنی ظاہر یہی کی فیکٹر ہے دریدہ کے ہاں پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کا. تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ہماری اس شخصیت کو سمجھنے میں جو کہ کلونیلزم میں بنی ہے اور ابھی تک جاری و ساری ہے کم و بیش. سائنٹیفک پرسپیکٹو میں دیکھنا اس کائنات کو, یہ جدیدیت ہے. ماڈرنزم کے ٹولز ہیں کیونکہ اس میں عقل سپیریئر ہے, اور اس پہ جو پوسٹ ماڈرنزم تنقید کی وہ سائنس پہ بھی کی ہے کہ سائنس کو ایک پاور والا ٹول بنا دیا کہ وہ صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے ہے, اور وہ ہم نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں دیکھ لیا. مثال کے طور پہ یہ جتنی ایجادات ہوئی ہیں ماڈرنزم میں ساری CIA والوں نے کروائی ہیں. مثال کے طور پہ جو ریڈیو کا نظام ہے سب سے پہلے فوج کے پاس آیا, CIA کے پاس آیا کہ کس طرح پیغام رسانی کی جائے, اس کے بعد عوام کے پاس آیا. یا آپ کا جو نیٹ ہے جس پہ ہم اب کھلے عام پوسٹیں کرتے ہیں اور سارا کچھ پوری دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ بھی سب سے پہلے CIA کے پاس آیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی سب سے پہلے CIA کے پاس آئی. یعنی کہ علم کو اب وہ حقیقت جاننے کا ٹول نہیں رہ گیا, وہ صرف طاقت کو حاصل کرنے والا ٹول بن گیا ہے. اسی لیے اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہو رہی. مثال کے طور پہ کائنات کی کیا حقیقت ہے نہیں پتہ ہمیں, انسان کی کیا حقیقت ہے نہیں پتہ. بنیادی طور پہ کیونکہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے, سائنس کے اندر پورا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. ایک خاص قسم کی جو سائنٹیفک پروجیکٹس ہیں, مثال کے طور پہ کہ اگر ایٹم بم بنانا ہے تو اس پہ آپ نے پوری حکومت کو لگا دیا ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ جب رشیا اور امریکہ نے بنایا تو یہ کس طرح بنا ہے,
آپ نے پوری دنیا سے کوشش کی ہے کہ سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ایٹم بام بنے. آپ نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ پوری دنیا سے سائنسدانوں کو اکٹھا کریں اور جو کہہ لیجیے کہ جو بڑی بیماریاں ہیں, کینسر ہے مثال کے طور پہ, اس کو ختم کیا جائے. یہ کینسر ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے سائنسدان اگر آپ یا بایولوجسٹ یا جو بھی شعبے سے متعلقہ ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر لیں تو اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتے. بات یہ ہے کہ یہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے. ترجیحات میں جو ایجنسیز ہیں جیسے CIA میں نے کہا, امریکنز ہیں, یا ان سب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح طاقت اکٹھی کرنی ہے. مطلب جنگی جہاز بن رہے ہیں, ایٹم بم بن رہے ہیں, بحری بیڑے بن رہے ہیں, یہ سارے سب کچھ سارا سرمایہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. یا خلا میں جا رہے ہیں وہ, یا خلا پہ جا رہے ہیں. تو خلا میں وہ چاند پہ یا مریخ پہ یہ دیکھنے نہیں جا رہے کہ وہاں پہ حقیقت ہے. انہیں پتہ ہے وہاں پہ کیا حقیقت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, حقیقت اگر آپ کو ملے گی ہسٹری تو وہ آپ کو ہسٹری میں ملے گی. فیوچر میں حقیقت کا تصور نہیں ہے. یعنی جو روایتی تصور ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے, کہ آپ جتنا پیچھے جائیں گے اتنا آپ حقیقت کے قریب پہنچیں گے. مطلب مذہبی تصور ہے کہ جہاں خدا نے پہلے انسان کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کیا یا کائنات کو بنایا, آپ ہسٹری میں جا رہے ہیں حقیقت کو تلاش کے لیے. سائنس کیا کر رہی ہے, وہ حقیقت کی تلاش کے لیے آگے جا رہی ہے. اب تو خیر حقیقت کی تلاش کے لیے جا بھی نہیں رہی وہ. مطلب جتنی بایولوجی میں, کیمسٹری میں, فزکس میں اگر جتنا کچھ بھی کام کر رہے ہیں لوگ, حقیقت کو جاننے کے لیے نہیں ہے, طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہیں. اسی لیے جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ سائنس بھی حقیقت کا بیان نہیں ہے بلکہ وہ طاقت کا بیان ہے. ہاں جی, ایک سوال ابھر رہا ہے. ہاں بالکل. جی یہ پاور ٹول کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو غزہ کے علاوہ بھی آپ کسی خطہ کی مثال دے سکیں؟ پاور ٹول, دیکھیں پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم میں جو ایٹم بنانا, ایٹم کو تلاش کرنا یا اس کو بنانا, اس کے پیچھے کیا اپنا لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے آپ کی, طاقت کا حصول ہے. یا مثال کے طور پہ کہ کوہن نے اس پہ بہت تنقید کی ہے کہ آپ خاص قسم کی جو تھیریز ہیں, سائنٹیفک تھیوریز ہیں, ان پہ ہی کیوں انویسٹمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ یا سرمایہ خرچ کرتی ہے, دوسری تھیریز پہ کیوں نہیں کرتی یا ان کو پیچھے کیوں دھکیل دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جو ملٹی ورس تھیری ہے, وہ تقریباً جب آئنسٹائن تھا تو ان کا میکس پلانک اور ان کا وہ گفتگو بھی چلتی رہی, تو آئنسٹائن نے کہا کہ یہ جو ہے مثلاً یہ ہے کہ گوڈ کین ناٹ پلے دا ڈائس, کہ خدا جو ہے لوڈو نہیں کھیل سکتا. اور لوڈو میں ہوتا ہے نا, جتنے آپ نے پھینک دیے دانا اور کوئی بھی دانا آ سکتا ہے. تو اس میں تھیری یہ ہے کہ ملٹی ورس ہے اور انٹر کنیکٹڈ ہیں, ایٹمز آپس میں انٹینگلمنٹ ہے, اس پہ کوئی کام نہیں انہوں نے کیا. وہ انفرادی سطح پہ ہوا ہے. گورنمنٹ یا جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں سائنس کے, انہوں نے اس پہ خاص توجہ نہیں دی. اب دوبارہ اس پہ کام شروع ہو رہا ہے جبکہ پوسٹ ماڈرنزم نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ آپ جو دوسرے نیریٹیوز بھی ہیں ان کو بھی دیکھیں, صرف طاقت کے حصول کے لیے آپ نہ کریں. تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ ایسی کون سی حقیقت ہے جو سائنس نے دریافت کی ہے, الٹیمیٹ ٹروتھ. جب میں حقیقت کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ حتمی سچ وہ کون سا ہے جو سائنس نے دریافت کیا ہے. ابھی تک جتنی دریافتیں ہوئی ہیں اس میں خاص طور پہ یہ چیز شامل ہے کہ ڈومینیٹ کرنا. اب خاص طور پہ جیسے سوشل میڈیا وغیرہ ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن کر دینا کہ آپ سچائی دھندلا جائے. اس پہ اتنی خبروں کے چینلز بن جانا کہ آپ اصل خبر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ایک اسکالر ہونا پڑے گا, ورنہ آپ اصل خبر جان ہی نہیں سکتے کہ کیا تھی. اور خاص طور پہ بودلیئر کی میں بات کر رہا تھا, وہ ایک بہت بڑی جو جنگ ہوئی تھی گلف وار, تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ ہوئی نہیں. اس کا بڑا فیمس جملہ ہے کہ گلف وار نیور ہیپنڈ. وہ کہتا ہے وہ صرف ٹی وی پہ دکھائی گئی ہے, وہ اوریجنل کبھی وہ جنگ نہیں ہوئی. اس کا نقطہ نظر ہے. وہ کہتا ہے صرف ٹی وی پہ دکھائی گئی اور ہم اس کو سچائی کے طور پہ قبول کرتے ہیں. تو یہ سارا بھی سائنس کے اندر ہے. اب تو سارا کچھ, اب سائنس سے مراد پھر مختلف اس کے شعبے ہیں. سوشل سائنسز کی بات کریں, اسٹیم سائنسز کی بات کریں, تو ہر جگہ ہمیں پاور
जो है स्ट्रगल दिखाई देती है, या फिर साइंस जो है हतमी सच पा सकती है, इसका साइंस कभी दावा नहीं करती, क्योंकि वो मेथड होता है इंडक्शन मेथड। मसलन मैंने एक कौवा देखा वो काला है, दूसरा कौवा देखा काला है, तो इससे मैं एक जनरल बात बना लेता हूँ कि तमाम कौवे काले होंगे, लेकिन हतमी सच्चाई तब तक आप नहीं पहुँच सकते जब तक मैं सारे कौवे ना देख लूँ। ये साइंटिफिक मेथड है। तो आप बताइए कि साइंस कभी भी नहीं पहुँच सकती हतमी सच तक। तो ये बात उनकी मुझे दुरुस्त लगती है कि ये पावर टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल जन्म दे रहा है, जिस तरह की हकीकत के बारे में हम कह रहे हैं, सच्चाई के बारे में, तो इन्होंने जो कहा है तो मुझे ये सिंबॉलिक तौर पर समझने की जरूरत है, आपके यहाँ कर जाता है। गॉड इज डेड वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि ये बिटवीन दी लाइंस कुछ और बात है। जैसे मंटो ने कुछ लिखा तो हमने उसके ऊपर कुछ मतलब समझने की कोशिश की। अब मंटो खुद अपना बयानिया दे रहा है कि मैंने ये अफसाना इसलिए लिखा। अब उसकी बयानिए को हम नहीं मानेंगे, माँ बाप जदीदियत में हम उसके बयानिए को नहीं मानेंगे। भाई तुमने क्यों लिखा, हम उसे पढ़ेंगे, जो तफहीम हमें मिलेगी हम वो उसको मानेंगे, वो ऑथेंटिसिटी उसको तस्लीम किया गया। अब ये है कि गॉड इज डेड से मुराद यही है कि उसने दुनिया बना दी, यानी ये नहीं कि वो है ही नहीं अब, या ये मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? यानी अब उसको जानने की जरूरत नहीं है, हमें जो देख रहे हैं बस जो हम समझ रहे हैं, जो हम सच्चाई को महसूस कर रहे हैं, वही हम उसको ही हकीकत मानेंगे। क्या ऐसा ही है? अच्छा, ये जो फ्रेज़ है ना गॉड इज़ डेड नीचे का, तो आप देखेंगे वहाँ पे जब वो बात करता है गॉड इज़ डेड और फिर आगे बात करता है कि हमने उसे कत्ल किया है, यानी इससे मुराद ये नहीं है, जो लिटरल मीनिंग नहीं है। आप इसी को अगर जुमले को लें ना तो लिटरल मानी नहीं है, तो दूसरे मानी हमने कैसे मुतय्यन किए कि ये लिटरल मानी नहीं है, ठीक है? वो अगले जुमले से कि हमने उसे कत्ल किया है, इससे मुराद ये है कि हमने मज़हब को या मजहबियत को ऐसा बना दिया है कि अब लोग मज़हब पे नहीं चल रहे, या मजहबियत अपने अंदर से निकाल रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, ठीक है? गॉड इज़ डेड का बिल्कुल बुनियादी सा यानी मतलब ये है। जो दूसरी आप अच्छा ये भी एक पूरा तसव्वुर है, इसको कहते हैं डीज़म। डीज़म से मुराद ये है कि ऐसे खुदा का तसव्वुर है जो इस कायनात के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है? एक ताल्लुक़ है खालिक और मखलूक का, उसके बाद वो इंटरेक्शन नहीं करता इस कायनात के साथ, लोगों के साथ। ये डीज़म का एक पूरा खैर तसव्वुर है, लेकिन ये गॉड इज़ डेड से उस तरह से नहीं निकलता। ये डीज़म यानी कि हट के अलहदा से है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो कहते हैं कि ठीक है, आप अगर खुदा पे भी बिलीव करना चाहें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये सब के लिए होगा ये नैरेटिव, यानी आप अपने नैरेटिव को, जो मिनी नैरेटिव है, आपका एक ख़ास तसव्वुर खुदा है। हर इंसान का एक ख़ास तसव्वुर खुदा होता है, चाहे वो एक ही किताब पढ़ रहे हों, एक ही मजहबी किताब पढ़ रहे हों, उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है और उनसे जो तसव्वुर तश्कील पाता है वो डिफरेंट होता है। और उसके बाद उसको आप मेटा नैरेटिव नहीं बना सकते कि जैसे खुदा को मैंने समझा है तो हर जगह पे हर इंसान उसको वैसे ही समझे, और जैसे मैंने खुदा के हुक्म को समझा है वो वैसे ही उस पे भी इतलाक़ होगा। तो इसके अगेंस्ट हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट। वो कहते हैं कि नहीं, कोई भी मेटा नैरेटिव मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकता, और उसकी वो ऑब्वियस रीज़न देते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक टेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, मतन पढ़ता हूँ, और महीने 2 माह बाद, साल बाद मैं ख़ुद दोबारा जब वो मतन पढ़ता हूँ, ये तो हमारा तजर्बा है ना। एक किताब हम पढ़ते हैं, मैंने गालिब को 10 साल पहले पढ़ा तो और तफ़हीम थी, और आज मैं पढ़ता हूँ मेरी और तफ़हीम है। तो ये जो एक सर्कुलर है मीनिंग का, ठीक है, कि मैं बार बार मतन को पढ़ता हूँ, हर बार नए मानी पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट तब्दील हो रहा है, रीडर तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो वो जो मैंने पहले बात की थी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की, तो मैं वही कह रहा हूँ, मुसन्नफ जो है हमारा तो खुदा मुसन्नफ है, हम उसकी जो टेक्स्ट है मैं उस तरह रिलेट कर रहा हूं। अच्छा, अगर आप इसको किताब से रिलेट कर रहे हैं तो ये हकीकत पोस्ट मॉडर्निस्ट के यहाँ भी यही है, बल्कि कुछ इस्लामिक मुफक्कर भी इस पर जो है वो लिख रहे हैं कि आप जो मतन है उसको किस तरह समझा जाएगा। यानी कॉन्टेक्स्ट एक होता है कि मतन के अंदर कॉन्टेक्स्ट है, एक कॉन्टेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट,
ایک تو متن کے اندر سیاق و سباق پایا جاتا ہے نا، کسی جملے کو کسی لفظ کو ہم سمجھتے ہیں سیاق و سباق میں رکھ کے. ایک یہ ہے کہ اس وقت زمانہ کیا تھا، لوگ کیسے تھے، وہ کس طرح بود و باش کرتے تھے، یہ ایکسٹرنل کانٹیکسٹ ہے. تو مختلف قسم کے کانٹیکسٹ ہیں. لیکن یہ جو بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس خدا براہ راست اپنے معنی کو، متن کے معنی کو کسی کے دل میں القاب نہیں کرتا اوبیسلی. تو ہم حقیقت میں یا کتاب کو اپنی سطح پہ جان سکتا ہوں، اپنے لیے جان سکتا ہوں، کسی دوسرے کے لیے نہیں جان سکتا، نہ کسی دوسرے کے لیے بیان کر سکتا ہوں. اچھا سر، کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو یہ پوسٹ ماڈرنزم کی ضرورت کیوں اور کیسے پیدا ہوگی؟ اچھا، یہ دیکھیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو ماڈرنزم تھا اس کے نتائج یا حتمیت جو ہے وہ ورلڈ وارز کی صورت میں لوگوں نے دیکھ لی. کہ کوئی بھی ایک نیریٹیو کو اگر میں لے کے اٹھوں گا، مثلاً یہ ہے کہ ہٹلر اگر یہ کہتا ہے کہ ہم سپیریئر ریس ہیں، ہماری جو نسل ہے، ہماری جو قوم ہے وہ سب سے سپیریئر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہونی چاہیے. ایک میٹا نیریٹیو بن گیا نا. تو اب اس پوری دنیا پہ میں اس کا اطلاق کرنا چاہوں گا. تو اطلاق پوری دنیا پہ تبھی ہوگا جب میں ان پہ حاکم بنوں گا، جب ان کو کنٹرول کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس تجربے سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ آپ کوئی بھی ایسے میٹا نیریٹیو کو تسلیم نہ کریں کہ جو پوری دنیا پہ اطلاق کرنے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے بعد مسائل پیدا ہوں. تو یہ اس طرح سے پوسٹ ماڈرنزم کی جو ہے نا وہ ایجاد کہہ لیں. ویسے تو اس کو کنڈیشن کہا جاتا ہے کہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے ریدر دین کہ خاص طور پہ لوگوں نے سوچ کے کہ ہم نا پوسٹ ماڈرنزم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ جدیدیت سے لوگوں کا اور عقل سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. اور جب میں عقل سے اعتبار کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جو ویسٹرن تھنکرز ہیں اس وقت کے، انہوں نے سب نے اس کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھا. جو بھی ماڈرن پروجیکٹ تھا یا انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ تھا کہ انسان جو ہے وہ روشن خیال ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد جو ہے ہیپی اینڈنگ ہوگی، سکھ چین سے ہم رہ پائیں گے، تو وہ سب کچھ تو نہیں ہوا. تو اس سے پھر یہ چیز جو ہے پیدا ہوئی اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملٹیپل کلچرز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. چاہے مثال کے طور پہ پنجابی کلچر ہے، ٹھیک ہے، اردو کا کلچر ہے، بنگالی کلچر ہے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کلچرز ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں جدیدیت جس سینس میں بولتے ہیں، خاص طور پہ کلونیل میں جو کلونیلسٹ ہیں جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا بڑا کلچر ہے، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. تو اب سارے لوگ اس کو کیوں اون کر رہے ہیں، اس کو کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک کنڈیشن پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی ایک ڈومینیٹ کلچر جو ہے وہ دنیا میں اب سروائیو نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا، اس کو لاگو کیا جائے گا تو اس سے وائلنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ وائلنس ہوگا ظاہر ہے وہاں پہ ریزسٹنس ہوگی. تو یہ اس وجہ سے یہ ساری صورتحال جو ہے سامنے آئی.